بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مکرہ کی رضایت کے بعد عدم صحت کے دلائل اور اس کا رد ہے۔ گزشتہ دو درسوں سے یہ بحث ہماری جاری ہے کہ جو دلائل دیے گئے اس بات پر کہ مکرہ اگر راضی ہو جاتا ہے بعد میں اپنے اس فعل پر جو اکراہ کی صورت میں اس نے انجام دیا تھا، تو وہ اس کا فعل درست نہیں ہوگا، وہ بات کی رضایت جو ہے وہ بے اثر ہے۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل حدیث رفع سے استدلال کیا گیا، اور شیخ انصاری اس حدیث رفع کا جواب دے رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے انہی اشکالات کو دیکھا جو شیخ انصاری کی حدیث رفع پر مترتب ہوئے، اور یہ بات روشن ہوئی آغا کے بیانات سے کہ حدیث رفع سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عقد جس کو موقوف جانا جا رہا ہے اس رضایت پر، اور اس عقد کو جزئیت دی جا رہی ہے، جزء سبب قرار دیا جا رہا ہے، تو حدیث رفع نے تو آ کر اس اثر کو ختم کر دیا تھا جو اکراہ کے بغیر مترتب ہونے والا تھا، جو اثر اس سببیت مستقلہ کا تھا۔ اور یہاں پر جو اثر جزئیت کا دیا جا رہا ہے اس کو، اور یہ مترتب ہو رہا ہے اس فعل کی نسبت، یہ تو خود اس وصف اکراہ سے ہے۔ اور کیسے؟ کہ جہاں وہ اثر جو خود اکراہ اس کا موضوع بن رہا ہو وہ خود اکراہ سے ہٹایا جائے۔ تو اس کو ہم نے آخر بحث کے اندر اس نقطے تک بات کو پہنچایا تھا، تو آج مزید اس کی توضیحات دیکھیں گے، اور اس اعتبار سے آج کے ہمارے مطالب میں سے ایک عنوان عدم صحت پر حدیث رفع سے استدلال کے نقد کی مزید جو ہے وہ توضیح، جو آخری نقطہ بیان ہوا اس کو مزید ایک اور عبارت سے آگے بیان کریں گے، اور پھر اسی نقد پر ایک اشکال مترتب ہوتا ہے، اور پھر اس اشکال کو بیان کر کے دوبارہ آگا اس نقد کے دفاع میں آ جاتے ہیں اور اس اشکال کا جواب دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے مطلب کی طرف کہ جس میں آغا شیخ انصاری عدم صحت پر حدیث رفع سے استدلال کے رد کے سلسلے میں مزید جو توضیحات ہیں اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ بعبارت اخری، کہ ایک اور عبارت، ایک اور جو ہے وہ کلمات سے ہم اس مطلب کو جو ہم نے سابقہ بیان کیا تھا یوں بیان کریں گے کہ اللزوم الثابت للعقد ما قطع النظر عن اعتبار عدم الاکراہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ لزوم جو عقد کے لیے ثابت ہے عدم اکراہ کے اعتبار سے قطع نظر کرتے ہوئے، اصل وہ لزوم جو خود اس عقد کے لیے ثابت ہے اور جو مترتب اثر ہو رہا ہے اس عقد کے لیے، هو اللزوم المنفی بهذا الحدیث، یہ وہ لزوم ہے کہ جو اس حدیث رفع سے منفی ہے۔ یعنی حدیث رفع آ کر ان الزامات کو، ان آثار کو ختم کر رہی ہے کہ جو مترتب ہو رہے تھے مکرہ کے اس فعل پر، اس صورت میں کہ اگر یہ اکراہ نہ ہوتا تو وہ آثار مترتب ہوتے۔ اب جب اکراہ کے مورد میں آ رہا ہے تو یہ لزوم کیا ہے؟ یہاں پر حدیث رفع سے منفی ہوتا ہے، سلب ہوتا ہے، وہ اثر ختم ہوتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ والمدعا ثبوتہ للعقد بوصف الاکراہ، وہ لزوم، وہ چیز کہ جو ادعا کی جا رہی ہے عقد کے لیے، اس کے ثبوت کو دعویٰ کیا جا رہا ہے کس وصف سے؟ وصف اکراہ سے، کہ یعنی اکراہ کی وجہ سے، اکراہ کی صورت میں یہ لزوم عقد کے لیے ثابت ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ وقوف علی رضا مالک، اور وہ اس عقد کا مالک کی رضایت پر موقوف ہونا، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عقد درست ہوگا جب مالک رضایت دے گا، اور اس کا صحیح ہونا موقوف ہے کس پہ؟ مالک کی رضایت پہ۔ یہ جو اس مطلب بیان کیا جا رہا ہے، یہ جو لزوم اور یہ جو اثر بیان کیا جا رہا ہے، یہ خود اس اکراہ کی وصف سے ہے، یعنی موضوع اس کا خود اکراہ ہے، جیسے ہم نے بیان کیا، وَهَذَا غَيْرُ مُرْتَفَعٍ بِالْإِكْرَاهِ، اس طرح کا یہ جو اثر ہے یہ خود اکراہ سے مرتفع ہونے والا نہیں ہے، چونکہ اس لزوم کا موضوع خود اکراہ ہے، تو کیسے اکراہ سے، حدیث رفع سے جو ہے وہ اس کو مرتفع جانا جا سکتا ہے؟ یہ وہ مطلب تھا جو پیچھے بیان ہوا، اور اس کو دوسرے الفاظ میں آغا نے اس طرح سے
تبیین کیا، اور یہاں تک وہ 2 جواب حدیث رفع کے حوالے سے تمام ہوئے، اور ثانین کی صورت میں یہ آخری جواب تھا جو حدیث رفع کے حوالے سے آقا نے بیان کیا تھا۔ لیکن اس دوسرے جواب کے حوالے سے اشکال مترتب کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنْ يَرِدُ عَلَىٰ هَٰذَا، لیکن جو ہے وہ اشکال مترتب ہوتا ہے، وارد ہوتا ہے اس مطلب پر۔ کون سا اشکال، کیا چیز اس پر وارد ہوتی ہے اشکال کے عنوان سے، اعتراض کے عنوان سے؟ وہ یہ کہ ان مقتضى حکومت الحدیث علی الاطلاقات هو تقیدها بالمسبوقیت بطیب النفس۔ فرماتے ہیں کہ حکومت حدیث کا مقتضا یہ ہے، یعنی حدیث جو حدیث رفع ہے وہ حاکمیت رکھتی ہے ان اطلاقات پر، یعنی ادلہ جو ہمارے پاس ہیں، عناوین اولیہ احل اللہ البیع، کہ جو اطلاق رکھتی ہے دلیل کہ مکرہ کی بیع ہو چاہے غیر مکرہ کی بیع ہو، تمام کے تمام یہ معاملات درست ہیں۔ ان اطلاقات پر حدیث رفع حاکم بنتی ہے، جو کہتی ہے کہ رفع ما اکرہ علیہ، اکراہی صورت میں اگر معاملہ انجام پاتا ہے تو وہ مرتفع ہے۔ تو حدیث رفع حاکم ہے۔ حاکمیت بھی کیسی؟ ہم نے اصول کے اندر پڑھا ہے کہ حاکمیت یا اس دلیل جو محکوم ہے اس کے دائرے کو وسیع بناتی ہے یا دائرے کو مضیق کرتی ہے۔ یہاں پر حاکمیت وہ ذی کے دائرے کی صورت میں ہے، دائرے کو مضیق کر رہی ہے ان اطلاقات کے دائرے کو۔ کس طرح سے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو حاکمیت ہے حدیث کی اطلاقات پر، اس کا مقتضا کیا ہے؟ ہوا مقتضا یہ ہے کہ یہ اطلاقات مقید بنتے ہیں طیب نفس کے جو ہے پہلے آنے سے، یعنی مسبوقیت جو ہے ہو کس کی؟ طیب نفس کی، کہ مقید ہے یہ تمام دلائل اور یہ اطلاقات کے طیب نفس جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اس طرح رضایت مالک کی ہونی چاہیے اور اسی سے ان کو مقید کیا جا رہا ہے اطلاقات کو۔ تو لہٰذا یہ جو یعنی حکومت حدیث کا مقتضا جب اس طرح سے ہے، ترازی ہونی چاہیے، طیب نفس ہونا چاہیے، تو فلا یجوز الاستناد الیہا لصحت بیع المکرہ، پھر جائز نہیں ہوگا نسبت دینا انہی اطلاقات کی طرف مکرہ کی بیع کی صحت کے لیے، ووقوف ہی علی الرضا اللاحق، اور اسے موقوف جاننا رضایت لاحقہ پر، کہ یعنی ہم کہیں کہ جب یہ بیع جو ہے اقراء کی صورت میں سببیت مستقل نہیں رکھتی اور وہ سببیت مستقل ختم ہو جاتی ہے اقراء کی وجہ سے، تو یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سببیت ناقص وجود پاتی ہے اور وہ اثر عقد جزئیت کی صورت میں اس کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ نہیں، بلکہ حدیث رفع نے آ کر اس سببیت کو ختم کر دیا، چاہے وہ سببیت مستقلہ ہو تامہ کی صورت میں، چاہے ناقصہ کی صورت میں، کوئی سببیت ہی یہاں پر نہیں رہتی، حتی ناقص بھی نہیں رہتی، جو کہ حدیث رفع کیا ہے؟ نافی ہے، مثبت نہیں ہے کہ آ کر وہ جزئیت کو اس کے لیے عقد کے لیے اثر کے عنوان سے ثابت جانے، جو پہلے کہا گیا ثانین کے اس جواب میں۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، جائز نہیں ہے اصل میں اس طرح سے۔ لہذا فلا یبقى دلیل علی صحت بیع المکرہ، جب اس طرح سے صورتحال ہے تو مکرہ کی بیع کی صحت پر کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ فیرجع الی اصالۃ الفساد، بات پلٹ جائے گی کس کی طرف؟ اصالت فساد کی طرف۔ جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اب رضایت لاحقہ آ رہی ہے اس مکرہ کی جانب سے، یہاں پہ شک ہو رہا ہے مثلا ہمیں کہ آیا یہ رضایت لاحقہ اثر انداز ہے، مؤثر ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پر اصل کون سی حاکمیت رکھتی ہے؟ اصل فساد ہے، کہ معاملہ جو ہے یہ درست نہیں قرار پائے گا۔ تو اس طرح یہ مطلب اس اشکال کی صورت میں اس پہ مترتب ہو رہا ہے، اور اس کو مزید توضیح میں آگا اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، ایک اور عبارت سے اس اشکال کو، اس مطلب کو یوں آگا روشن کرتے ہیں کہ أَدِلَّةُ صِحَّةِ الْبَيْعِ تَدُلُّ عَلَى سَبَبِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، کہ جو بیع کی صحت کے دلائل ہیں وہ تمام اطلاقات احل اللہ البیع اور دیگر جتنے بھی اطلاقات اور جو دلائل ہیں، یہ دلائل کس نوعیت کے ہیں؟ یہ بیع کی صحت پر دلیل ہیں، اور یہ دلالت کرتے ہیں، ادلہ صحت بیع دلالت کر رہے ہیں کس بات پر؟ سببیت مستقلہ پر، کہ یعنی یہ تمام کے تمام دلائل جو ہیں وہ ایک سببیت مستقل رکھتے ہیں بیع کی صحت کے لیے۔ فَإِذَا قُيَّدَتْ بِغَيْرِ الْمُكْرَهِ، اب جب انہیں مقید کیا گیا غیر مکرہ کے ساتھ، کیوں؟ حدیث رفع نے آ کر ان کو تقیید دی اور ان کو مقید کر دیا، ان کے دائرے کو مضیق کر دیا حاکمیت کی صورت میں،
کس چیز کے ساتھ؟ مکرہ کے غیر کے ساتھ، کہ بس بے مکرہ دروا کے معاملہ نہیں ہے، اصلا مکرہ کی وہ بے نہیں ہے، یعنی یہ بے اثر ہو جاتی ہے، کل عدم ہو جاتی ہے۔ تو جب ادلے بے جو سببیت مستقلہ پہ دال ہیں، جب انہیں مقید کیا گیا بغیر مکرہ سے، تو لم یبقى لہا دلالت علی حکم المکرہ۔ تو اب یہاں پر کوئی یعنی دلالت نہیں بچتی ان دلائل کی مکرہ کے حکم پر، کہ آپ آ کر کہیں کہ مکرہ نے جو کام انجام دیا ہے اس کا وہ کام مثلا جزء سبب قرار پاتا ہے، اور اگر رضایت بعد میں آ جائے تو وہ رضایت اس کے معاملے کو صحیح قرار دے گی۔ بل لو کان ہنا ما يدل على صحة البيع بالمعنى الاعم من السببیت المستقلہ، بلکہ اگر وہاں پر ایسی کوئی چیز ہے کہ جو دلالت کرتی ہے کہ بے جو ہے وہ بے معنی عام صحیح ہے سببیت مستقلہ کے عنوان سے، یعنی یہ دلائل اگر اس طرح سے دلالت کر رہے ہوں کہ یہ جو بے ہے صحیح ہے، کس معنی میں؟ بے معنی عام، یعنی سببیت کا ایک بے معنی عام، کہ ایک عام معنی میں سببیت جو ہے حاصل ہے اسے، اور سببیت مستقلہ بے معنی عام یعنی کیا؟ یعنی چاہے وہ تام صورت میں ہو سبب مستقل بے معنی تام، یا چاہے سبب مستقل ناقص ہو، یعنی یہ سببیت جو مستقل ہے اس بے کو ملکیت کے حوالے سے، نقل و انتقال کے حوالے سے، یہ سببیت مستقلہ بے معنی عام ہے، تام ہو تو بھی ٹھیک، ناقص ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ایسی چیز آ کر دلالت کر رہی ہو کہ بے کی صحت پر اس طرح سے، اس تفسیر کے ساتھ، تب بھی آگے فرماتے ہیں کہ کان دلیل الاقراء حاکما، پھر بھی دلیل اقراء اس پر حاکم ہے، مقیدن لہو، اور اسے مقید کرتی ہے، یعنی فلا ینفع جب مقید کرتی ہے اسے، تو پھر وہ اس طرح کی دلیل کا ہونا فائدہ مند نہیں رہتا کہ یہاں پر کہا جائے کہ مطلق سببیت اور مطلق عام پر اگر کوئی چیز دلالت کر رہی ہے تو اور اسے مقید کر رہی ہے یہ دلیل اقراء، تو فائدہ نہیں رہتا، یعنی در واقع یہ اس مطلق سببیت کو ختم کر دیتی ہے، رافع ہے حتی جو ہے اس مطلق سببیت کی۔ جب مطلق سببیت کی نسبت رافع ہے تو یہاں پہ نہیں کہہ سکتے کہ جزئیت ثابت ہوتی ہے اقراء کے وصف سے اس معاملے کے لیے، اور پھر آپ رضایت بعدی کو ایک اور جز کے عنوان سے تصور کریں اور یوں معاملے کو آپ کیا قرار دیں؟ درست قرار دیں۔ آپ فرماتے کہ نہیں، ایسا بالکل درست نہیں ہے۔ یہاں تک آقا نے حدیث رفع کو نقد کیا تھا، پھر اولاً ثانیاً کے ذریعے حدیث رفع کے اس یعنی حدیث رفع سے جو استدلال کیا تھا اولاً و ثانیاً کے ذریعے نقد کیا، پھر ثانیاً پہ اسی لیکن یاردو کے ذریعے آقا نے اسی نقد کو پھر جو ہے وہ اس پر اشکال مترتب کیا کہ نہیں، ثانیاً کا نقد آپ حدیث رفع پہ جاری نہیں ہو سکتا، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ اللہم لن یقال۔ اب یہاں سے دوبارہ پلٹ رہے ہیں اس نقد کے دفاع میں، یعنی حدیث رفع پہ جو ثانیاً کے کلمات سے آقا نے اشکال کیا تھا، جو نقد کیا تھا، اس نقد کے دفاع میں استدراک کرتے ہیں گزشتہ اس لاکنہ سے استدراک ہوا تھا نقد سے، اب لاکنہ سے جو اشکال کیا گیا اسی سے دوبارہ استدراک ہو کے نقد کے دفاع میں آگا جا رہے ہیں کہ اللہم لن یقال، مگر یہ کہ یہ کہا جائے کہ ان الاطلاقات المفیدہ، فرماتے ہیں کہ وہ اطلاقات کے جو مفید ہیں للسببیت المستقلہ، سببیت مستقلہ کے لیے، یعنی وہ تمام اطلاقات احل اللہ البیع اور دیگر جتنے بھی دلائل ہیں کہ جو افادہ سببیت مستقلہ کرتے ہیں، یہ اطلاقات مقید ہیں بے حکم الادلۃ الاربعہ، ادلہ اربعہ کے حکم سے، چار دلائل کے حکم سے، روایات ہوں، حکم عقل ہو، اس طرح اجماع اور قرآن، ان تمام دلائل اربعہ سے یہ مقید ہیں۔ ان حکم دلائل اربعہ کے ذریعے کس چیز سے مقید ہیں؟ دلائل اربعہ کا حکم کیا ہے؟ بحکم الادلۃ الاربعہ المقتضیہ، دلائل اربعہ کے حکم سے، وہ دلائل اربعہ کے جو مقتضی ہیں کہ باطل طریقے سے عقل مال حرام، المقتضیہ لحرمت عقل المال بالباطل، وہ دلائل اربعہ جو مقتضی ہیں کہ باطل طریقے سے عقل مال حرام ہے، وما عدم طیب النفس، اور وہاں پر طیب نفس بھی موجود نہیں ہے، تو یہاں پر حرام ہے جو ہے اس صورت میں اس مال کو کھانا۔ فرماتے ہیں کہ اس دلائل اربعہ کے حکم سے یہ اطلاقات مقید ہیں، کس کے؟ بالبیع المرضی بھی، بالبیع یہ اس مقید کے متعلق مقید ہیں یہ اطلاقات ان دلائل کے حکم سے اس بیع کے ساتھ کہ جو مورد رضایت ہو دونوں متعاقدین کی، سبقہ الرضا او لحقہ، پھر چاہے وہ رضا پہلے ہو اس بیع سے، یعنی اسی بیع کے ساتھ ساتھ
رضایت ان دونوں کی موجود ہے، اور لحقہ یا لاحق ہو رہی ہو اسی پر۔ تو اس طرح آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ اطلاقات جو کہ مفید سببیت مستقل مقید ہیں اس بے مرضی سے، جب یہ صورتحال ہے تو اس میں ومع ذالک فلا حکومت الحدیث، اس صورت کے باوجود ومع ذالک یعنی اس حالت میں حکومت نہیں ہے اس حدیث رفع کی علیہ ان اطلاقات پر، یہ حدیث پر ان پر حاکمیت پیدا نہیں کرتی۔ کیوں؟ اذ البیع المرضی بہ سابقا، چونکہ وہ بیع جو پہلے مورد رضایت ہے ان متعاقدین کی، لا یعقل عروض الاقراء لو، اقراء اس کے لیے عارض ہونا معقول نہیں ہے، یعنی جو ایک رضایت کے ساتھ دونوں اس معاملے کو انجام دے رہے ہیں تو یہاں کیسے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اقراء صورت پاتا ہے۔ وَأَمَّا الْمَرْضِي بِهِ بِالرِّضَاءِ اللَّاحِقِ، اور وہ جو مورد رضا ہے رضایت لاحقہ سے، فَإِنَّمَا يَعْرِضُ هُوَ الْإِقْرَاء، اس کو اقراء عارض ہے کس عنوان سے؟ من حیث الذات الموصوف، ذات موصوف کے عنوان سے، اور وہ ذات موصوف کیا ہے؟ وہ اصل البیع، یعنی وہ اصل بیع ہے کہ جس کی وصف جو ہے وہ اقراء ہے۔ اصل بیع یعنی ذات موصوف اصل بیع جو ہے وہ دروا کے آپ فرماتے ہیں کہ اقراء اس کی نسبت ہے۔ بس وہ بیع جو مورد رضایت ہے رضایت لاحقہ سے، یہاں اقراء عارض ہے لیکن یہ اقراء اس ذات موصوف کے عنوان سے عارض ہے، اور اس کو تو ہم مورد تاثیر نہیں جانتے، ولا نقول بتاثیر، ہم اس کی تاثیر کے تو قائل نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا یہاں خصوص ذات بیع تو مؤثر نہیں ہے، چونکہ یہاں طیب نفس نہیں ہے، اور عدل اربعہ سے ہم نے کہا تھا کہ یہ اطلاقات مقید ہیں کس چیز کے ساتھ؟ بیع مرضی سے، کہ وہاں رضایت ہو۔ اب یہ بیع مرضی اگر پہلے سے رضایت ہے تو اقراء نہیں ہے، اگر یہ بیع مرضی بعد کی رضایت سے ہے تو یہاں پر اقراء کس سے متوجہ ہے؟ اصل بیع سے، اور اصل بیع کی تاثیر کے ہم قائل نہیں ہے۔ ذات بیع بما ہوا ذات بیع مؤثر نہیں ہے جب تک طیب نفس نہیں ہے، بل مقتضى الادلۃ الاربعہ مدخلیت الرضا فی تاثیر ہی، عدل اربعہ کی تقاضا کے مطابق رضا کی دخالت ہے اس کی تاثیر میں، ووجوب الوفاء بھی، اور اس کی نسبت وفا کے وجوب میں وہ رضا مؤثر ہے۔ تو بس آپ فرماتے ہیں کہ یہاں آپ دیکھیں کہ حدیث رفع کی حاکمیت کیوں نہیں ہے، چونکہ وہ بیع جو مورد رضایت ہے پہلے اقراء عارض نہیں ہے کہ آپ حدیث رفع سے یہاں پر استدلال کریں، اور اگر وہ بیع مورد رضایت ہے رضائے لاحق سے تو یہاں اقراء کس پر عارض ہے؟ ذات اس موصوف یعنی اصل بیع کی نسبت ہے، اور اصل بیع کو تو ہم مؤثر نہیں جان رہے کہ آپ حدیث رفع سے آ کر پھر یہاں پر استدلال قائم کریں، ہم تو اصل بیع کو مؤثر نہیں جا رہے، ہم تو اس رضا سے اس کو مؤثر جان رہے ہیں جو رضا بعد میں لاحق ہو رہی ہے۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ حدیث رفع سے استدلال نہیں کر سکتے اس اقرائی صورت میں انجام پانے والے فعل کے عدم صحت پر جب بعد میں رضایت اس سے ملحق ہو جائے۔ تو یوں آقا نے ان دلائل کو رد کیا، نقد کیا۔ مزید اس سلسلے میں کچھ نکات جو ہیں وہ اگلے درس کے اندر بیان ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔